کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا؟ آج کل یہ بہت سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا پاکستان انڈر یو ایس پریشر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا؟ کیونکہ ٹرمپ کو آپ نے کہتے سنا ہوگا کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ سب ملکوں کو مل کر اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے، عرب ممالک اور پاکستان کا بھی نام اس میں شامل تھا۔ تو آئیے اس آرٹیکل کو ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم دیکھیں گے کہ ابراہم اکورڈز کیا ہیں اور پاکستان اور یو ایس کے ریلیشنز کیسے رہے ہیں ہسٹری میں، اور کیا پاکستان اب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے، اور اگر کرے گا تو کن کنڈیشنز پہ۔ ہم ڈیلی 4 نیشنل یا انٹرنیشنل آرٹیکلز ڈسکس کرتے ہیں جو ہمارے CSS کے کرنٹ افیئر اینڈ پاکستان افیئرس کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو چاروں کا انالیسس ڈیلی دیکھنا ہے تو آپ پن کی ہوئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے اس آرٹیکل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں آتھر کہتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے اکثر ڈیل کیا ہے یو ایس پریشر کے ساتھ۔ یو ایس پریشر کو ہم ڈیل کرنا اچھے سے جانتے ہیں۔ ہماری فورن پالیسی نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ اسمال پاورز کو جیسے گلوبل پاورز یا سپر پاورز فورس کرتے ہیں۔ ہماری فورن پالیسی اکثر ڈومیسٹک پولیٹکس سے اورینٹڈ رہی ہے۔ اسٹریٹجک انٹرسٹ یعنی لانگ ٹرم ہم اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، اور ریجنل کنسیڈریشنز کو بھی دیکھتے ہیں۔ ڈومیسٹک پولیٹکس اس طرح کہ ہماری جو عام عوام ہے اس کا جو اوپینین ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ ہماری پالیسی شیپ ہوتی ہے۔ تو ابھی ابراہم اکورڈز کی ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ پاکستان اس کو جوائن کرے گا یا نہیں کرے گا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جب یہ ایران کی ڈیل ہو رہی ہے تو اس امن کے ساتھ ساتھ میں عرب ممالک کو کہتا ہوں کہ وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور اس میں پاکستان کا نام بھی ٹرمپ نے مینشن کیا تھا۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ ابراہم اکورڈز کیا ہیں۔ ابراہم اکورڈز ایک ایگریمنٹ تھا 2020 میں ٹرمپ کی کوششوں سے اس کو سر انجام دیا گیا۔ 2020 میں ٹرمپ جب پہلی بار پریزیڈنٹ تھے تو اس وقت انہوں نے کیا تھا کہ اسرائیل اور عرب کنٹریز کے بیچ میں جو تعلقات ہیں ان کو نارمل کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں کون سے شامل تھے؟ ایک تو UAE، اس کے علاوہ بحرین، موروکو اور سوڈان شامل تھے۔ لیکن اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں پیلسٹائن ایشو کو بائی پاس کر دیا گیا تھا، اگنور کر دیا گیا تھا۔ اب اس کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے ٹرمپ۔ اسرائیل بھی چاہتا ہے کہ عرب کنٹریز اسے ریکگنائز کریں، اسے دنیا بھر میں آکیوپائڈ پلیس کی ایک لیجیٹیمیسی ملے۔ لیکن اس کو چیلنجز کیا ہیں کہ پولیٹیکل ریزسٹنس ہے، ایران جیسے ملک ریزسٹ کرتے ہیں۔ ریجنل انسٹیبلٹی سب سے بڑے یہ مسائل ہیں جو کہ اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں۔ ریجن انسٹیبلٹی کہاں پہ ہے؟ یمن میں آپ دیکھیں گے، اب لیبنان میں دیکھیں گے، ایران میں دیکھیں گے، تو یہ کنٹریز یہ اسرائیل کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ اب پاکستان کا رسپانس کیا رہا؟ پاکستان کے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار، انہوں نے کہا کہ ہم ایسی کسی بھی چیز کو نہیں مانتے۔ اس نے ریجیکٹ کیا کہ ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، یا ہم نے یہ چینج نہیں لایا کہ ہم اسرائیل کو ریکگنائز کرنے والے ہیں یا تسلیم کرنے والے ہیں۔ اور ہم اسرائیل کو ریکگنائز تبھی کریں گے جب پیلسٹینین اسٹیٹ کی اسٹیبلشمنٹ کی جائے گی، ایک پیلسٹینینز کے لیے ایک ملک ہو، اور اس کے بارڈرز یا اس کی باؤنڈری وہی ہو جو 1967 سے پہلے تھی، اور جیروسلم اس کا کیپٹل ہو، تبھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری پالیسی سیم ہے، کلیئر ہے، کنسسٹنٹ ہے، اس میں ابھی تک کوئی چینج نہیں آیا ہے۔ اور یہ تب کی بات ہے جب ایران اور US کی میڈیشن پاکستان کروا رہا ہے، پاکستان ایک ایکٹیو رول پلے کر رہا ہے۔ تو اس وقت پاکستان ہائی لائٹ کیا گیا جب ٹرمپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کرے گا، کیونکہ پاکستان کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ اور ایران کے ساتھ اس وقت گہرے ہیں، اور اس کانفلکٹ میں وہ ایک ایکٹیو پارٹنر ہے۔ تو اس لیے اتنے سوالات اٹھے کہ کیا پاکستان سچ میں اس چیز کو ریکگنائز کرے گا۔ پاکستان اور US کے ریلیشنز کی بات کریں تو آتھر کہتے ہیں کہ پاکستان اور US کے ریلیشن میں کبھی کوپریشن رہی ہے، کبھی ڈس ایگریمنٹ رہے ہیں، لیکن پاکستان نے ہمیشہ US کے پریشر کو ڈیل کرنا اچھے سے ڈیل کیا ہے۔ کولڈ وار کی بات کریں تو ہم نے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا تھا، افغان جہاد میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا، اور کمیونسٹ رول سے لڑنے میں مدد کی تھی۔ لیکن ڈس ایگریمنٹ تب پیدا ہوا جب امریکہ نے کہا کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام بند کر دیں، لیکن ہم نے 1998 میں ٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو نیوکلیر کنٹری ڈکلیئر کر دیا۔ 9/11 کے بعد بھی یہی ہوا کہ ہم ایک فرنٹ لائن نان نیٹو ایلائی تھے، اور دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے، لیکن امریکہ نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم ڈوئل پالیسی چل رہے ہیں۔ پھر بھی ہم اس پریشر کو ڈیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہم چائنا کے قریب گئے تو چائنا ایک US کا انیمی ہے، US کے خلاف ایک رائزنگ پاور ہے، اور US کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کوئی اور کنٹری اس کو سرپاس کرے یا اس سے آگے نکل جائے۔
اور یو ایس نے پریشر بلڈ کرنا شروع کیا سی پیک کے اوپر کہ ہم سی پیک کوپریشن جو کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، لیکن پاکستان نے اس پریشر کو بھی برداشت کیا اور جو ہے اس کوپریشن کو جاری رکھا۔ پاکستان کی اگر ہم اسرائیل کے اوپر پوزیشن کی بات کریں تو ہم نے جو ہے 1948 سے لے کر اب تک نہ ہماری کسی سویلین گورنمنٹ نے نہ ہماری کسی ملٹری گورنمنٹ نے اس کو ریکگنائز کیا ہے۔ اس کی بیسس یہ ہے کہ ہم پیلسٹینین اسٹیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ہمارا ڈومیسٹک اوپینین یعنی ہماری عام عوام جو ہے وہ بھی اس حق میں ہے کہ ہم پیلسٹین کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اور آتھر کہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے گا یہ ان لائکلی ہے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری لانگ اسٹینڈنگ پالیسی ہے، اور ڈومیسٹک پریشر بلڈ ہوگا اگر پاکستان جو ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرتا ہے، اور یو ایس کے پریشر میں آ کے پاکستان ایسا نہیں کرے گا جیسے اس نے پاسٹ میں نہیں کیا۔ ہاں، اگر کنڈیشنز فلفل کی جاتی ہیں تب سوچا جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔